السلام علیکم، میں ماہر نفسیات عبدالقادر ہوں۔ ناظرین کرام، طاقت اور ظلم کے نشے میں وقت کے فرعون یہ بھول رہے ہیں کہ ہر دور کے فرعون کے سامنے ایک موسیٰ ضرور لایا جاتا ہے۔ فرعون اول آج بھی موجود ہے، ان فرعونوں کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے مٹا دیا گیا تھا، تمہیں بھی مٹا دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، وقت کی سنگینیاں تاریخ انسانی کے مظالم کی ایک گونج ہیں، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ کے کھاتے میں صرف یہ لکھا جائے گا کہ آپ نے اس وقت کو گزارا کیسے، گزرنے کیسے دیا، آپ کی ادا کیا تھی، صدا کیا تھی، آپ کس طرف کھڑے تھے اور کس طرح کھڑے تھے۔ اس دور میں زندگی دیے جانے کا حق آپ ادا کر کے آ رہے ہیں یا نہیں۔ ظلم کے سامنے بولو گے نہیں تو جھکنا پڑ جائے گا۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے، قربانی اتنی زیادہ دینی پڑے گی۔ اس ملک کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے جانتا ہوں۔ نفرت اور محبت دونوں یک وقت جب عروج پر ہوں، نظریہ اور ظلم، شعور اور جہالت، عالم اور سپاہی، عصمت و ناموس کا مسئلہ، چادر اور چاردیواری کی پامالی، قانون کی ناانصافی یا قانون کے ساتھ ناانصافی، انا کی جنگ، جبر و تشدد، عزتوں کی دھجیاں، ذہنی غلامی، عقلی اور نظریاتی پسماندگی، غیرت کی قلت، ظالم کی بقا کا مسئلہ اور کچھ باشعور افراد کی موجودگی تاریخ کے مطابق انقلاب کا بیج ہوتا ہے۔ پھر خون بہتا ہے، ظلم مٹتا ہے، ظلم مٹتا ہے، اسے مٹنا پڑتا ہے۔ کچھ قومیں ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ وجود پذیر ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر کھا پی کر مر جانا چاہتے ہیں تو آپ کی چن ہے، آپ کی چوائس ہے۔ اور اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں، مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنا خیال رکھنا شروع کیجئے۔ آپ کی ذہنی، جسمانی، جذباتی، روحانی صحت اور تندرستی ہی آپ کو ایک لیڈر بنا سکتی ہے، یا اس قابل بنا سکتی ہے کہ آپ لے مین کی بجائے ایک خاص شخص کے طور پر زندگی گزار سکیں، ورنہ آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کی بات میں وہ اثر ہی نہیں پیدا ہوگا جو اس ظلم کو رون سکے، جو وقت کے فرعون کو للکار سکے۔ آج کا میرا مختص موضوع پچھلے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم نے جسمانی اور نفسیاتی دیکھ بھال کی بات کی تھی، اب ہم جذباتی، روحانی، معاشرتی اور پیشہ ورانہ دیکھ بھال کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ پریکٹس مائنڈفلنس کی طرف جائیں گے، ذہن سازی کی مشق کریں گے۔ موجودہ لمحے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہر روز چند منٹ نکالیں گے۔ فیصلے کے بغیر اپنے خیالات اور احساسات پر توجہ دیں گے۔ Pay attention to your thoughts and feelings and sensation without judgment۔ ذہن سازی تناؤ کو کم کرنے اور جذباتی تندرستی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتی ہے۔ انگیج ان ریلیکسیشن ٹیکنیکس، یعنی آپ انکارپوریٹ ریلیکسیشن ٹیکنیکس، ڈیپ بریتھنگ، پروگریسو مسل ریلیکسیشن اور گائیڈڈ امیجری کی جو ٹیکنیکس ہیں، یہ ساری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان کے اندر اپنے آپ کو انگیج کریں گے تو یہ ساری ٹیکنیکس آپ کو ریلیکس کرنے میں مدد کرتی ہیں، یہ آپ کو پرسکون بناتی ہیں، انزائٹی کو ریڈیوس کرتی ہیں، گھبراہٹ اور اضطراب کو کم کرتی ہیں، آپ کی جو اوورآل ایموشنل سٹیٹ ہے اس کو امپروو کرتی ہیں، مجموعی جذباتی حالت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ایکسپریس یور ایموشنز، اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے صحت مند طریقے تلاش کریں، جیسے جرنلنگ ہے، کسی قابل اعتماد دوست، خاندان کے رکن سے بات کرنا ہے، فن یا موسیقی جیسے تخلیقی آؤٹ لیٹس میں کوئی بھی جو آرٹ ہے اس میں مشغول رہیں۔ اپنے جذبات کا اظہار تناؤ کو کم کرنے، دور کرنے، راحت کا احساس فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ حدود طے کریں، سیٹ یور باؤنڈریز، نہ کہنے کا فن سیکھیں۔ دوسروں کے ساتھ صحت مند قسم کی حدود طے کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جذباتی ضروریات کو ترجیح دیں گے، اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ نہ کریں، ضرورت سے زیادہ آپ اپنے آپ کو پیش مت کریں۔ حدود طے کرنے سے تناؤ کم کرنے اور جذباتی توازن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ پریکٹس سیلف کمپیشن، اپنے لیے ہمدردی کرنے کی مشق کریں، اپنے تئیں مہربان اور سمجھدار بنیں، اپنے آپ کو اسی شفقت اور دیکھ بھال کے ساتھ آپ پیش آئیں جیسے آپ دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اپنی سٹرینتھس، اپنی طاقتوں، اپنی صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنی خامیوں کو قبول کرتے ہوئے، کسی بھی کرٹیسزم، ججمنٹ، فیصلے یا تنقید کے بغیر خود کی دیکھ بھال کرنے کی مشق کریں اور مدد کی تلاش کریں۔ سیک سپورٹ، ضرورت پڑنے پر مدد کے لیے رابطہ کریں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ شرماتے ہیں
کہ اگر میں اس سے مدد لوں گا یا لوں گی تو وہ کیا کہے گا یا کہے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے یہ دوستوں، خاندان، معالج کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو اگر مدد کی ضرورت ہے آپ مدد لیں گے۔ اپنے جذبات اور خواہشات کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا سکون اور نقطہ نظر فراہم کر سکتا ہے، کمفارٹ اینڈ پرسپیکٹو پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر آپ مغلوب محسوس کرتے ہیں یا اپنی جذباتی تندرستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو پیشہ ورانہ مدد لینے میں اور ماہر نفسیات کے پاس جانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جذباتی دیکھ بھال ایک ذاتی سفر ہے اور یہ معلوم کرنے کے لیے تجربات کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کے لیے کون سی تکنیک بہترین کام کرتی ہے۔ جب آپ ان طریقوں اور ان اطوار کو اپنی زندگی میں دریافت کرتے ہوئے شامل کرتے ہیں تو اپنے ساتھ صبر اور نرمی سے پیش آئیں۔ Here are some relaxation techniques that you can try. ڈیپ بریتھنگ، سب سے پہلے گہری سانس لینے کی جو ٹیکنیک ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی پرسکون جگہ کو تلاش کر کے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، آہستہ اور گہری سانس لیں، اپنی ناک کے ذریعے گہری سانس لیں گے اور اپنے پیٹ کو اوپر آنے دیں گے اور اپنے منہ سے آہستہ آہستہ سانس کو باہر نکال دیں گے۔ اپنی سانس پر توجہ مرکوز کریں اور جو بھی ٹینشن، سٹریس، کھنچاؤ، تناؤ، جو کچھ بھی ایسا آپ محسوس کریں وہ آپ کے ہر ایگزیل کے اوپر یعنی منہ سے نکلنے والے سانس کے ساتھ ساتھ باہر نکل رہا ہوگا۔ ایسا آپ محسوس کریں گے کہ وہ باہر نکل رہا ہے اور کم ہو رہا ہے۔ چند منٹ تک آپ یہ کریں گے اور جب تک آرام محسوس نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو دہرائیں گے۔ دوسری ٹیکنیک ہے پروگریسو مسل ریلیکسیشن، یعنی پٹھوں کو آرام پہنچانے کی جو مشق ہے۔ اسٹارٹ بائی ٹینسنگ اینڈ دین ریلیکسنگ ایچ مسل گروپ ان یور باڈی، یعنی آپ تناؤ کو قائم کریں گے، کچھ دیر تناؤ کی حالت میں رکھیں گے اپنے اس پٹھے کو، اپنی اس جگہ کو جہاں پہ آپ کو پرابلم ہے، اور پھر وہ اس کو ریلیکس کروائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ پیروں کی انگلیوں سے شروع کریں گے، پیروں کے تلووں سے، پنڈلیوں، رانوں، کمر، ایسے ہی اوپر کی طرف آپ بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ سر تک پہنچ جائیں گے۔ کچھ سیکنڈز کے لیے تناؤ کی حالت میں رکھیں گے، چاہے جسم کے اس حصے کو پکڑ کر یا بغیر پکڑ کر، اور پھر چھوڑ دیں گے، اور آخر میں کچھ اس طرح کھڑے ہو جائیں گے یا بیٹھ جائیں گے کہ تمام عضلات مکمل طور پر آرام کی حالت میں آ جائیں گے۔ یہ تکنیک جسمانی اور ذہنی سکون کے احساس کو فروغ دینے میں مدد کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے گائیڈڈ امیجری، یعنی اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے آپ کو ایک پرامن اور پرسکون ماحول میں تصور کریں، جیسے ساحل، جنگل، باغ، کوئی بھی باغیچہ، رنگوں، آوازوں اور احساسات سمیت منظر کی تفصیلات کا تصور کریں۔ آپ اپنے آپ کو مثبت منظر کشی میں غرق ہونے دیں اور کسی بھی تناؤ یا پریشانی کو عارضی طور پر چھوڑ دیں۔ اس کو انتہائی تفصیل میں ہم اپنے پیڈ سیشنز کے اندر کرواتے ہیں۔ آپ اپنی مدد کے لیے گائیڈڈ امیجری ریکارڈنگ یا اسکرپٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مائنڈفل میڈیٹیشن، دھیان سے مراقبہ۔ ایک پرسکون جگہ کو تلاش کر لیں، آرام سے بیٹھ جائیں، اپنی توجہ اپنی سانس یا کسی خاص چیز پر مرکوز کریں، جیسے موم بتی کے شعلے پر یا کسی پرامن تصویر پر۔ جیسی خیالات پیدا ہوں ان کو بغیر کسی فیصلے کے تسلیم کر لیں۔ And gently bring your attention back to your breath or the objective of focus، یعنی اپنی توجہ واپس اپنے سانس یا اس شے کی طرف لوٹائیں جس پر آپ نے شروع سے توجہ مرکوز کر رکھی تھی۔ پریزنٹ مومنٹ اویئرنیس اور کلٹیویٹ ریلیکسیشن کے لیے موجودہ لمحے سے آگاہی اور پرسکون آرام کے حصول کے لیے ہر روز چند منٹ کے لیے ذہن سازی کے یہ مشق، مراقبے والی مشق، مائنڈ فلنس میڈیٹیشن والی مشق آپ ضرور کریں۔ اس کے بعد ہے باڈی سکین۔ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ایک آرام دہ حالت میں لیٹیں اور اپنی بیداری کو اپنے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچائیں۔ اپنی انگلیوں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اپنے سر تک جائیں، اور جب آپ جسم کے مختلف حصوں پر الگ الگ دھیان مرکوز کریں گے تو اس حصے سے متعلق کسی بھی احساس یا تناؤ یا درد پر توجہ دیں۔ ہر سانس چھوڑتے ہوئے آپ یہ تصور کریں کہ وہ احساس یا تناؤ بھی باہر جا رہا ہے۔ اس سے آپ کے جسم کو پرسکون
حالت میں جانے میں مدد ملے گی، جسم کو سکون ملے گا اور آپ راحت محسوس کریں گے۔ ان تمام تکنیکس کے اندر مختلف افادیت کے لیے ان کی زیادہ سے زیادہ مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ان سب کی مشق کریں اور دریافت کریں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ موزوں کون سی ہے، اسی کو اپنائیں اور روزمرہ کے معمولات میں اسی کو شامل کر لیں۔ یہ تناؤ کو کم کرنے، آرام کو فروغ دینے اور مجموعی صحت کو بڑھانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ ان مشقوں کے ساتھ ساتھ کچھ متفرق چیزیں ہیں، ان کا خیال بھی آپ رکھیں جو آپ کی جذباتی دیکھ بھال میں معاون ہوتی ہیں۔ اپنا سر مت پیٹیں، اپنے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور دوسرے کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئیں۔ جیسے کہ آپ کوئی بھی کام پوری اور بہتر طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی آپ سے منسلک یا آپ سے متعلق ہر فرد اپنی صلاحیتوں کے مطابق پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر اچھے طریقے سے اپنا امپریشن ڈالے اور وہ کام مکمل کرے۔ تو دوسروں پر غش مت کھائیں، نرمی سے بات کریں۔ اور بہت ساری خبریں آپ کو ٹینشن دے رہی ہوتی ہیں یا سوشل میڈیا برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو وقفہ لے لیں۔ مطلع رہنا اچھا ہے، مگر آج کے حالات میں یہ بہت برا ہے۔ اگر یہ آپ کے لیے جذباتی مشکلات پیدا کر رہا ہے تو تھوڑا کم کر دیں، تھوڑا لیکن زیادہ اچھا اور کوالٹی والا وہ دیکھیں۔ اپنے جسم کا خیال رکھیں، ورزش کریں، باہر نکلیں، پوری نیند لیں، بہترین کھانا کھائیں، دوستوں، خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ روابط بحال کریں یا بڑھا دیں۔ مل بیٹھنا ورچوئل کنیکشن سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ٹیک یور ٹائم ٹو اکنالج اینڈ ایکسپریس یور فیلنگ۔ Sadness, fear, frustration, overwhelm, anger are all normal responses to this deeply abnormal time۔ اپنے جذبات کو تسلیم کرنے اور ان کا اظہار کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ اداسی، خوف، مایوسی، مغلوبیت، غصہ، یہ سب اس غیر معمولی وقت میں بالکل عام رد عمل ہے۔ اس چیز پر اپنی توجہ مرکوز کریں جس پر آپ قابو پا سکتے ہیں اور ایک معقول روٹین کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ سوچیں کہ آپ کو کیسا لگے گا اور آپ کا دن کیسا گزرے گا جب آپ ہر لحاظ سے ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے، یا پہلے کبھی آپ گزار چکے ہوں گے تو وہ سوچیں کہ آپ کو کیسا لگتا تھا۔ تمام سوشل میڈیا ایپس کو پورے ویکنڈ کے لیے اپنے فون سے ہٹا دیں یا کم از کم ان کے نوٹیفیکیشنز کو بند کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تجاویز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ ایموشنل سیلف کیئر کسی قسم کا کوئی خود غرضانہ عمل نہیں ہے، بلکہ اپنی ضروریات کا احترام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسپریچول سیلف کیئر کی، روحانی دیکھ بھال کو کیسے ہم پرفارم کریں گے۔ روحانی طور پر آپ جب بھی اپنا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کو آپ کے اندر سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ آپ کو آپ کی حقیقت سے جوڑتا ہے، آپ کے مقصد حیات سے متعارف کرواتا ہے، یہ آپ کو نیچر اور نیچرل پروسیس کے نزدیک لاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم میڈیٹیشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مراقبہ آپ کے دماغی خلفشار کو اور تناؤ کو ختم کرنے اور دماغ کو پرسکون بنانے میں مدد کرتا ہے۔ مختلف قسم کی اپلیکیشنز ہیں، ویڈیوز ہیں، بکس ہیں، جہاں سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنی اقسام کا ہوتا ہے اور یہ کیسے پرفارم کیا جاتا ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مائنڈ فلنس، مانترا اور ویژولائزیشن کے جو پیٹرنز ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ عام طور پہ یہ 3 طریقے یوز ہوتے ہیں۔ شکر ادا کرتے رہیں، مشکور رہیں، شکر ادا کرنے کی مشق کریں، دوسروں کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر گزار رہیں، اپنی زندگی میں کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اپنی روحانی بہبود کے لیے اسے استعمال میں لائیں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی اس کی تعریف کریں اور ایک مثبت رویہ پیدا کریں، ادب اور اخلاق پر کام کریں، شفقت اور حسن سلوک کو اپنی زندگیوں میں رائج کریں، فطرت میں وقت گزاریں۔ نیچر کین بی اے سورس آف انسپائریشن۔ چیزوں کی اصل خوبصورتی کو دیکھنے کی غور سے کوشش کریں۔ کسی پارک، کسی جنگل میں چلے جائیں، سیر کریں، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں، پرندوں کی آواز سنیں، پانیوں کی آواز سے لطف حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خوبصورت آوازیں آپ کو آپ کے اندر کی آوازوں سے جوڑتی ہیں، یہ جوڑ دیں گی۔ آپ سننے کی کوشش کریں، آپ کسی آبشار کو سنیں اور پھر دیکھیں آپ کے جو بلڈ سپلائی ہے اس کے اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ کیسی ہے۔ یہ خوبصورت مناظر، یہ مصوری
یہ آپ کو آپ کے اندر کے مناظر اور آپ کے اندر جو مصوری کی گئی ہے اس کے ساتھ جوڑتا ہے، متعارف کرواتا ہے اور آپ پر راز آشکار کرتا ہے۔ پریکٹس کائنڈنس، مہربانی کرنے کی مشق کریں۔ مہربانی ایک روحانی خوبی ہے جو دوسروں کے ساتھ ساتھ خود آپ کے لیے نہایت مفید ہے۔ جب آپ دوسروں پر زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ دوسروں پر زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو آپ زیادہ مطمئن ہوتے ہیں۔ ممکنہ تناؤ کے حالات کی نشاندہی کرنا، زندگی کو آسان بنانے والی سادہ چیزوں کو پہچاننا، کسی چیز کی توقع کیے بغیر کسی اور کے لیے اچھا کرنا، رنجشوں کو چھوڑنا، دوستوں اور خاندان کے ساتھ جڑ جانا آپ کو روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ اپنی روحانی برادری تلاش کریں۔ لوگوں کے ایک ایسے گروپ کا حصہ بنیں جو آپ کے عقائد، اقدار اور دلچسپیوں کا اشتراک کرتا ہو، تو یہ بھی آپ کی روحانی ترقی میں مدد کرتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ تفرقہ پھیلانے کا سبب نہ ہو۔ آپ کسی مذہبی تنظیم، مراقبہ گروپ، بک کلب، رضاکار تنظیم یا کسی دوسرے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہوں۔ آپ ایسے سرپرست، اساتذہ یا رہنما بھی تلاش کر سکتے ہیں جو آپ کے روحانی سفر میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ دعا، تفاسیر، تسبیح، ذکر، روحانی مشائخ، آداب و تقالید وغیرہ اپنے طرز زندگی میں آپ شامل کر لیں تو اسپریچول سیلف کیئر ایک ذاتی عمل ہے جسے آپ اپنی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق بنا سکتے ہیں، کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے معاشرتی دیکھ بھال کی، سوشل سیلف کیئر کی۔ یہ آپ کے تعلقات اور سماجی ضروریات سے متعلق ہے۔ میک کنیکشنز، رابطے بنائیں۔ سماجی روابط آپ کی صحت، تندرستی اور معاشرتی صحت کے اوپر بہت اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ آپ ریلیشن شپ اور تعلقات بنانے کے طریقے تلاش کریں جو آپ کے مشاغل، دلچسپیوں یا اقدار کا اشتراک کرتے ہوں۔ نئے اور پرانے دوستوں کو برابر وقت دیں۔ یاد رکھیں کہ پڑوسی بھی آپ کی دوستی کے حقدار ہوتے ہیں۔ دوسروں کا خیال رکھتے رکھتے آپ خود ایک تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی برابر خیال رکھیں، کیونکہ کچھ خیال رکھنے والے خیال رکھتے رکھتے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر بیٹھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، اپنی ضروریات کا خیال بھی رکھنا ہے۔ آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، وقفہ لے سکتے ہیں، سپورٹ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں، کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے آپ کو خوشی ملے اور آپ خوش رہ سکیں۔ مشاغل سے لطف اٹھائیں، دوسروں کے ساتھ مل کر تفریح پر جائیں۔ میک کنیکشنز، سماجی روابط آپ کی صحت اور تندرستی پر مثبت اثرات پیدا کرتے ہیں۔